خوش ہیں؟ اور میں سب سے پہلے اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنا خادم ہونے کے لیے بلایا، چنا، خدمت دی اور جاندار سمجھ کر انجیل میرے سپرد کی۔ میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے ہم خدمت پیارے بھائی سینئر پاسٹر احسان نور صاحب کا اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ پاسٹر عارف خان صاحب اور تمام ایلڈرز کا، تمام ڈیکنز کا، تمام کلیسیا کا میں شکر گزار ہوں جن کے دل کشادہ ہیں، جن کے دل میں خدا کے کلام کی، خدا کے کالموں کی محبت ہے، اور وہ ہمیشہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پلپٹ، یہ ڈائس، یہ التار خداوند کی انجیل کے لیے اوپن رہے، تاکہ یہاں پر جب خدا کے کلام کی منادی کی جائے اس کے ذریعے سے لوگ برکت پائیں۔ آمین۔ کون کون آج کلام سننے کے لیے سچ میں؟ صرف یہ نہیں کہ تو آدھے جانا ہے، میرا پال صاحب آ جائیں گے، اپنے ہاتھ اونچے رکھیے گا۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد مجھے وہ ہاتھ اوپر چاہیے جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے، مسیح کی نجات کو پایا ہوا ہے، پانی میں کھڑے ہو کر اس کے نجات دیندہ ہونے کا اقرار کیا ہوا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ آئیے زوردار تعریف جائے گا مسیح کے جلال کے لیے، عزت کے لیے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، تیتس کے نام خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 30 آیت سے۔ تیتس کے نام خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 30 آیت سے فرمایا گیا، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کی شکر گزاری ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے، میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ ایکچولی میں جو بپتسمہ ہے یہ خدا کے ساتھ عہد باندھنا ہے۔ جو بپتسمہ ہے یہ خدا کو زبان دینی ہے، اور اگر ہم بپتسمہ کے لغوی معنوں میں جائیں تو بپتسمے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رنگنا یا ڈبونا۔ کسی بھی چیز کو جب تک آپ ڈبوتے نہیں ہیں وہ رنگی نہیں جا سکتی ہے۔ بہت دفعہ بہت ساری ڈینومینیشن یہ کہتی ہیں کہ جو بپتسمہ ہے یہ بچپن میں ہو جاتا ہے، لیکن جو کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک کوئی اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار نہ کرے، اپنے دل سے ایمان نہ لائے، وہ بپتسمہ نہیں لے سکتا ہے۔ اب چھوٹا بچہ تو کبھی بھی وہ اقرار نہیں کر سکتا ہے، وہ ایمان بھی نہیں لا سکتا ہے۔ وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ والدین کے ایمان میں تو شامل ہیں، لیکن وہ اقرار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی جگہ پر والدین کہہ ہوتے ہیں، جب وہ مخصوصیت کے لیے آتے ہیں تو وہ والدین کہہ ہوتے ہیں ہم اس کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کریں گے۔ وہ بپتسمہ نہیں ہے۔ نہ کسی پانی کے چھٹے کے ذریعے سے بپتسمہ ہو سکتا ہے، نہ پانی کی کسی کٹوری پانی لے کر اس کے اوپر نشان کراس کا بنا دینے سے بپتسمہ ہو جاتا ہے، باقی وہ بچے کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے، جب وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب وہ یہ فیل کرتا ہے، جہاں ہم نے 3 آیت سے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے ہم کس خرابی میں پھنسے ہوئے تھے، کس گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، کون سے گناہ میرے بدن میں موجود تھے، تو پھر وہ اس بات کا اقرار کر دیتا ہے۔ اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب کی 38 میں آیت لکھا ہے کہ جب انہوں نے پترس کا پہلا واعظ عید
पेंटिकोस्त के रोज सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने रसूलों के पास, भाइयों के पास अगर कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें कि हम निजात पाएं, तो पतरस ने एक बहुत खूबसूरत वहां पर कलाम की डेफिनेशन बयान की है कि तुम में से हर एक क्या करे तो तौबा करे और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो फिर रूह कुदस तुम इनाम में पाओगे। तो सबसे पहले जब हम कलाम को सुनते हैं हमारे दिलों पर चोट लगती है, क्योंकि रोमियो के खाते 10वें बाब 47वें आयत में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब तक कोई कलाम नहीं सुनता है, जब तक उसके दिल पर चोट नहीं लगती है, जब तक वो फील नहीं करता है कि मेरे अंदर गुनाह है, जब तक वो ये कहता नहीं है कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी मां, मैं गुनाह की हालत में अपनी मां के रहम में पड़ा, जब तक वो ये फील नहीं करता है कि इससे पहले मैं गुनाह में फंसा हुआ हूं, इससे पहले मैं ऐसा बंदा था कि हसद और कीना और जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी बसर करता था और करती थी, जब तक वो फील नहीं करता है कि मेरा दिल दागा दे नाल होया सी काला काला, जब तक वो महसूस नहीं करता है कि मेरे दिल में अभी तक खून, रेसियां, ज़नाकारियां, बदगोइयां, बदकारियां भरी पड़ी हैं, जब तक वो फील नहीं करता है कि मुझे धुलने की जरूरत है, मुझे पापों से छूटने की जरूरत है, जब तक वो ये नारा नहीं लगाता है पालूस की तरह, हाय मैं कैसा कम वक्त हूं, इस गुनाह के बदन से मुझे कौन आजाद करेगा, जब तक वो रिहाई के लिए ख्वाहिश नहीं जाहिर करता, जब तक वो फील नहीं करता है कि मैं तो जकड़ा हुआ हूं, मैं कैदोबंद की हालत के अंदर हूं, वो निजात की तरफ आ नहीं सकता है। बस दफा खादम बड़ी कोशिश करते रहते हैं कि भाई जी तुसी भी तौबा कर लो, तुसी भी मसीह ते मान लिया वो। कई लोग पता क्या आएंगे, नौजवान क्या आएंगे, भाई साहब यीशु ने कितनी उम्र से शुरू की थी मिलादी, क्या 30 साल तक, बस मैं भी 30 साल से शुरू कर दी थी, ठीक हो गया। कुछ लोग तो यही कह देते हैं, पादी साहब असी तो कभी किसी कीड़ी नू नहीं मारिया, असी तो कभी किसी दिल दिखाया ही नहीं गा। बहुत दफा हम ये बातें कर करके खुदा के कलाम का इनकार करते रहते हैं, और लूका की इंजील में लिखा है जो इस तरह से इनकार करते हैं वो अपनी निस्बत खुदा के इरादे को बातिल कर देते हैं, खुदा के मंसूबे को जो उनके बारे में निजात का और मेहरबानी का और नई पैदाइश का और नए सिरे से पैदा होने का मंसूबा है, वो अपनी निस्बत बातिल कर देते हैं खुदा के इरादे को। पौलुस कहता है रोमी खात में, क्या तू नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। अगर खुदा तौबा की तौफीक दे रहा है और खुदा कलाम के जरिए से आपके साथ बात कर रहा होता है, आपको फील होता है कि मुझ में गुनाह है, मुझे गुनाह को धुलने की जरूरत है, मैं पापों के नीचे हूं, मैं गुनाहों के नीचे हूं, मेरा दिल गुनाहों में फंसा हुआ है और मुझे तब्दील होने की जरूरत है, न्याय होने की जरूरत है, तब तक आप नए सिरे से पैदा होने की ख्वाहिश जाहिर नहीं कर सकते। देखो निकोदेमुस यीशु के पास रात को आया, इबादत खाने का सरदार है, और यीशु से आकर कह रहा है कि तू अच्छे मोज़े करता है, अच्छी तालीम देता है। यीशु से डिफरेंट बात करते हैं। जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये कलाम है यीशु का, और ये जो बपतिस्मा है ये दरअसल नए सिरे से पैदा होना ही है। और यहाँ पर तीतस के खात में भी लिखा है नई पैदाइश का गुस्ल है। हम बहुत दफा कहते हैं हम कभी भी हमने कुछ ऐसा नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग रस्में भी बड़ी मनाते हैं, मैं 4 रोजे रखनामा, उन्हें 4 रोजे कबूल नहीं किए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि हम दुआ ही बड़ी करने हैं, साड़ी दे पाली साहब खुदा सोना ही बड़ी है। ये तो कलाम को हम बातिल करते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, हम ये जानते हैं खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। ये कलाम कह रहा है। अगर आप जब तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आपने नई पैदाइश का गुस्ल नहीं लिया है, जब तक आपने तौबा नहीं की है, हरगिज इस बात को ना समझें, इस बात में कभी शेखी ना मारे कि खुदा दर्द सुन रहा है, खुदा दर्द रहम कर रहे हैं।
وہ اپنے عام فضل کے ذریعے سے آپ کو روٹی اور روزی اور نوکری اور چیزیں دے رہا ہے، پر خدا کا خاص فضل یہ ہے کہ وہ آپ کو نجات بھی دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. آپ صرف عام فضل کی بات کر رہے ہیں، آپ اس فضل کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر می برساتا ہے. آپ اس عام فضل کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. لیکن اس کا خاص فضل کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے جب اس کا خاص فضل ظاہر ہوا. تو کلام کہتا ہے 4 آیت میں، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی. جب خدا کا خاص فضل ظاہر ہوا، اس سے خاطر دوسرے باب میں بھی لکھا ہے کہ اس کا جو فضل ہوا ہے، اس کی جو مہربانی ہوئی ہے، جو خاص فضل ہے، وہ نجات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایمان لانا. جب آپ نے کلام کو سنا، آپ ایمان لائے. اس کا دوسرا سٹیپ ہے توبہ کرنا، یعنی یہ مان لینا کہ میرے اندر گناہ ہے. اور 32 زبور میں کہتا ہے، او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے او گنسدا. یعنی وہ شخص مبارک ہے جس کے گناہ کو، جس کے پاپوں کو، جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا ہے. تو وہ شخص مبارک ہے. اس کے بارے میں کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ مبارک ہے جس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا ہے. تو پہلا سٹیپ ہے ایمان لانا. جب آپ نے کلام کو سنا، آپ کے دل پر چوٹ لگی، آپ ایمان لائے. دوسرا سٹیپ توبہ ہے. جب آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں گناہ میں ہوں اور مجھے دھلنے کی ضرورت ہے، آپ توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں. اور توبہ کے لیے لفظ یو ٹرن بھی ہے، یعنی پہلے آپ کا جو منہ ہے، آپ کی جو سمت ہے، وہ گناہ کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے. ابلیس کو خوش کر رہے تھے، اپنے بدن سے گناہ کر رہے تھے. لیکن جب خدا نے آپ کو بلایا، آپ نے فوراً سے اپنی سمت کو چینج کیا، یعنی آپ نے یو ٹرن لیا. اب واپس خداوند کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے. آپ کا چہرہ دوبارہ خدا کی طرف ہو گیا. پہلے آپ کا چہرہ ابلیس کی طرف تھا، گناہ کی طرف تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ خدا کی طرف ہوا. یہ توبہ ہے. اور پھر تیسرے سٹیپ میں آتا ہے بپتسمہ، جو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ بپتسمہ دراصل نئی پیدائش کا غسل ہے. بپتسمہ دراصل نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اور میرے پاس اس کے لیے لکھا ہوا ہے، خدا اور انسان کے سامنے اپنے ایمان اور گناہوں کے دھلنے اور دل کی تبدیلی کا ظاہر اقرار ہے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. یہ توبہ اور بپتسمہ ہے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ توبہ نہ کی تھی تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں. وہاں کچھ لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لے جاتے ہیں تو وہ دھل کے تو آ جاتے ہیں. ان کے بارے میں پطرس اپنے خط میں کہتا ہے، ان کے لیے راست بازی کے راہ کا نہ جاننا یہ اچھا ہوتا کہ وہ اس سے پھر جاتے، کیونکہ ان کے لیے یہ مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف اس کو چاٹی طرف جاتا ہے اور نلہائی ہوئی سور نہیں دلدل میں لوٹنے کی طرف. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ڈبکی لانے چلے کو ڈبکی انہیں لا لینے ہیں، نہ نہیں سی گا انہیں نہ لینے ہیں. آج میں پہلے بڑی دفعہ نہاتا ہوں، میں نے پہلی دفعہ دفعہ گوتا لیا ہے. لیکن وہ دراصل جو پانی میں کھڑے ہونا ہے، جو گوتا لگانا ہے، اس کے لیے ایک فرق ہے. ٹرمز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نجات پانی میں ہے. نجات پانی میں نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام میں ہے. کلام سے غسل ملتا ہے. ہم بعض دفعہ پانی کو سمجھ ہوتے ہیں کہ اسی پانی کی گوتا لیا اسی ہو گئے نویں. بعض دفعہ آتے وہی رہتی ہیں، وہی نسوار کھانا والا نسوار کھا رہا ہوتا ہے، سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہوتا ہے، گالاں کر رہا ہوتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. بپتسمہ لینے سے مراد آپ کا کلام سے غسل لینا ہے، کلام سے تبدیلی ظاہر کرنا ہے. اب دیکھیں کہ سمسون کی جو طاقت تھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بالوں میں تھی، نہیں بلکہ خدا کی اس عہد میں تھی جس میں وہ قائم تھا. جب اس نے خدا کے عہد کو اپنے بدن پر سے ہٹا دیا، اس کی نافرمانی کی، اس کی طاقت جاتی رہی. ہم صرف محض پانی میں کھڑے ہو کر صرف گوتا لے کر پانی میں دھل ہی جاتے ہیں بلکہ کلام کے اس عہد میں بھی قائم ہو جاتے ہیں جس کے واسطے پطرس اپنے خط میں کہتا ہے. پطرس کے پہلے خط میں اس کے پہلے باب میں اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے
اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی. اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ نئے سرے سے پیدا ہوئے. لیکن کیسے پیدا ہوئے؟ خدا کے کلام سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو غیر فانی ہے، اس کے ذریعہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہماری جو پیدائش ہے، جو نئی پیدائش ہے، وہ پانی ہی کے ذریعے سے نہیں بلکہ کلام کے ذریعے سے بھی ہے. تو دراصل توبہ ہے، ایمان لانا ہے، توبہ ہے، پھر بپتسمہ ہے. تو پھر جا کر ہم اس پوری راست، اس کو کہا جاتا ہے راست بازی کا عمل. اچھا، یہ یسوع نے بھی کر کے دکھایا. متی کے انجیل کے جب 30 باب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے بھی جب وہ یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آیا تو وہ اس سے منع کرنے لگا، میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں. یسوع نے کہا ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح پوری کرنا ہے. راست بازی کا عمل ہے، راست بازی کے عمل میں سے گزرنا ضروری ہے. اور جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے کہہ دیا تھا، میں نے توبہ کر لی تھی، میں نے بپتسمہ لے لیا تھا، پر اب میرے حالات فرق ہو گیا، پھر میں پھر گناہ میں واپس چلا گیا ہوں. تو خدا کے عہد کی نافرمانی کرتے ہیں. ان کے لیے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں 10ویں باب میں. اب اس کو پڑھیے گا ذرا. عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کے اندر اس کی 26ویں آیت سے لکھا ہے. ہاں جی، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی ہے. اگر ہم یہ سوچتے کہ اگر ہم دھل گئے، صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، توبہ کر لی، واپس پھر گناہ میں چلے گئے، تو کلام کہتا ہے کہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی ہے. اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، کہتا ہے جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو کیا کیا؟ بے عزت کیا. یہ بھی کنڈیشن ہے. ایماندار کبھی کبھی اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، توبہ کی، بپتسمہ لیا، پھر کبھی گرجے بھی نہیں آئے. ہمارے ہاں ایک بھائی تھا، اس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور پھر سال پورا گرجے نہیں بڑھا. بھائی کتنی کیا لگے؟ میں کہا بھائی لگتا تو سیدھے توبہ او کتنی گرجے نہ دی. کہتا کی کریے جی، بچے بھی تو پالنے نے، میں دو نوکریاں کرنا ہوں، میں سویرے بھی جانا ہوا، شامی بھی جانا ہوا، گرجے دا مینوں ہرگز یہ نہ سمجھے. ابھی تو بہت زیادہ کلیسیاں جو ترقی کر رہی ہیں، اور بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ جلدی جلدی آیا بھائی تم کو ادھر جا، بھائی تو کیا، اچھا تم آ جا. پہلے کلیسیاں کیسے کام کرتی تھی؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے بپتسمہ لینے والا بھی روزہ رکھتا تھا، بپتسمہ دینے والا بھی روزہ رکھتا تھا، پھر جا کر بپتسمہ ہوتا. پھر کلیسیوں میں رائج تھا کہ وہ شخص جو، جب میں نے توبہ کی، مجھے یاد ہے 92 میں بھائی بڑے سخت ہوں دھیان، انہوں نے پہلا مینوں کلام سارا سکھایا. بپتسمہ لین تو پہلا پوچھیا، ہاں جی جوان توبہ کرنا چاہنا ہے، کی تو فیل کرنا ہے؟ دسنا پہلا میں محسوس کیتا کہ میں گناہ چاہوں، اور یہ میرے اپنی ذاتی گناہ نہیں بلکہ میرے باپ آدم کا گناہ بھی میرے اندر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بعد میں کہتے ہیں لے ہوں تو پیدا ہوئے ہیں، کو گناہ کیتا ہی نہیں. آپ کے اندر آپ کے باپ آدم کا گناہ بھی موجود ہے، وہ تخم موجود ہے، اس کے بعد آپ کے بدن میں گناہ آیا ہے. ساڈا تخم جڑا نا، یعنی جو مالتا ہے، اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ کھٹا. اس کی پھر پیوند جاری کی جاتی ہے. اصل میں تو ہم گناہ کا تخم میں پیدا ہوئے، کیونکہ ہمارے باپ آدم نے گناہ کر لیا، ہم گناہ کی پیدائش ہے. داؤد بھی یہ کہہ رہا ہے. تو پھر ہماری پیوند جاری کی گئی صلیب کے ساتھ، یسوع کے ساتھ پیوند ہوئے ہیں. اور جب پیوند ہوئے ہیں تو پھر گناہ کا بدل بیکار ہوا.
وہ کھٹا جو تھا وہ ختم ہوا اور ہم مالدے کی وہ قسم بنے یا وہ فروٹ بن گئے ہیں جو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے. تو پھر بھائیاں پوچھا بھائی جی اب نوجوان کیا چاہتا ہے تو؟ میں کہتا ہوں میں گناہ کیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں, اس کے بعد بپتسمہ ہے. اچھا بپتسمہ لینے کے بعد پھر گواہی ہے. پھر جماعت آگے پلپٹ پہ کھڑے ہوئے بتایا جماعت کو کہ پہلے میں گناہوں میں زندگی بسر کرتا تھا. یہ بات پالوس بھی کہتا ہے میں بہت بڑا گناہ گار تھا. یہ گواہی ہے, ہمارے اندر گواہی کیا ہے. میں پہلے ہی بڑا اچھا تھا. بھائی صاحب نے کہا توبہ کر بپتسمہ لے, میں پھر بھی لے رہا, میں پہلے نہیں کچھ کدی کیتا ہی ہوں, کدی کچھ نہیں کیتا. گواہی کیا ہوئی؟ گواہی تو یہ ہے کہ پہلے اندھا تھا, اب میں نے بولوں ہاں اب میں دیکھتا ہوں. یہ گواہی ہے, پہلے میں اندھا تھا میں دیکھتا ہوں. تو گنہگار کی بھی گواہی یہ ہے میں پہلے گناہ میں تھا, اب میں نے نجات پائی ہے, اب میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں, اب یسوع میں میں نے نئی زندگی حاصل کی ہے. تو اس کے بعد بھی گواہی دینی اور پھر مسیح میں ساتھ چلنا. یہاں کیا ہے, نسل سے آئے, توبہ کی دن نسل سے آئے, ڈبکی لائی, بپتسمہ لیا, اتنا ہی بندہ غائب ہو گیا. اچھا کئی دفعہ کیا جانا کہ کئی بس میں مصروف بڑا ہوں نامہ تو میں گھنٹے کے واسطے آواں گا. پچھلے دنوں ہمارے یہاں بپتسمے تھے پچھلے مہینے, تو مجھے ایک شخص کہنے لگا بھائی صاحب میں صرف نا سب نہ پہلا مینوں ڈبکی دیو, میں پھر جانا کہ منگنی دے. میں بھائی جی پھر تم منگنی بگدا ہو کیوں جی, ڈبکی لانی بس. میں کہنا اس کے بعد باقی تعلیمات بھی ہیں, باقی ساری باتیں بھی سیکھنا ضروری ہیں. ڈبکی دے ٹائم نہیں گاجتے پھر کدی صحیح. تو جب تک آپ اپنے آپ کو پورے طور پر کمیٹڈ نہیں کرتے خداوند کے ساتھ, آپ افتادی کے بارے میں قضاء کی کتاب 11ویں باب میں پڑھیے گا. اس نے کہا اپنی بیٹی سے کہ میں نے خدا کو زبان دی ہے, میں پلٹ نہیں سکتا. ہم یہاں کیا کرتے ہیں, ادھر زبان دی تھی ادھر پلٹ گئی. ان پنجابی پتہ ہی کہتے ہیں کی کہتے ہیں تھوکے چٹن والی گل. عہد کیا, عہد کی نافرمانی کی, ڈبکی لائی, چلے گئے, پھر دوبارہ گناہ میں, دوبارہ اسی منڈلی میں. جب تک آپ کو منڈلی چھوڑتے نہیں ہیں, آپ ظاہر نہیں کرتے کہ آپ یسوع مسیح کے بن گئے ہیں. آپ کو وہ صحبت چھوڑنی پڑے گی, آپ کو وہ دوستی چھوڑنی پڑے گی, آپ کو دنیا کو خیر بات کہنا پڑے گا, گناہ کو خیر بات کہنا پڑے گا, اور پھر مسیح کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی, پھر مسیح کے ساتھ آپ نئے سرے سے چلیں گے. اس لیے تو پولس نے کہا ہے میں زندہ نہ رہا. بپتسمہ دراصل اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا ہے, اس کو دفن کر دینا ہے, اور مسیح میں نئے سرے سے چلنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جیسے دنیا میں پہلے تھے ویسے ہی ہیں, چرچ میں بھی ویسے آتے ہیں. کئی لوگوں نے آتے سگڑ گرجے نے بوئے نے کول آ کے بجا کے یا نسوار بوئے لگے سٹ کے پھر گرجے اندر آئے, باہر نکلے پھر پا لی. ہمارے یہاں ایک شخص نے کہا میں نہیں 40 روز رکھنے, میں رکھو بھائی 40 روز رکھنے بعد خاندان لوگ بڑے خوش ہیں بھی ساڑھے بڑے بڑے رہنے بھائی 40 روز رکھ دیکھ روزہ نے چھٹی کی تھی. میں بھی بڑا خوش تھا, میں کہا بھائی کو جانے ہیں میں سر کیسا رہا تجربہ؟ بڑا مزہ آیا جی, بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آیا. اچھا برکت کی ملی؟ میں کیا کوئی مکاشفہ, کوئی خدا کے ساتھ اپنے ٹائم گزارا؟ کہتے نہیں بس حالانکہ بڑی سگریٹ پیتا ہے بھائی صاحب, لیکن میری طرح شرط نہیں ہوئی. اچھا ویری گڈ, سگریٹ چھوٹ گئی؟ کہتے نہیں میں ہوں پینا پونا ہوں. اب غور کریں, یعنی آپ نے 40 روزے رکھے, آپ نے ریاست کی, آپ عہد میں بندھے, پر آپ نے تبدیلی زیرو, کچھ بھی نہیں. پہلے بھی سگریٹ پینا, ہاں ہونی پینا ہوا. اب کیا فرق ہے؟ تو پانی میں صرف کھڑے ہونا یا ڈبکی لگانا ہی اہم نہیں ہے, خدا کے ساتھ مکمل طور پر عہد باندھنا, اپنی زندگی خداوند کے حوالے کر دینا. نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں, نئی پیدائش آپ نے پا لی ہے. بعض دفعہ ایماندار, اچھا لوگ اس لیے بھی بعض دفعہ دوسری ایماندار بننا چاہتے ہیں, مسیح پر ایمان لانا چاہتے ہیں. وہ پتہ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جنہیں توبہ نہیں کی تھی, اور ذرا سن, ہاں جی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جنہیں پہلے توبہ کی تھی, ان کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پہلے توبہ کی ہوئی ہے. یعنی پادری صاحب نے توبہ کی تھی, ایلڈر صاحب نے توبہ کی تھی, یوتھ والے نوجوان نے پرستش کرنے نوجوان نے توبہ کی تھی ہے, یا سنڈے اسکول والی باجی نے توبہ کی ہے. ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عزیز سوچنا کہ جو نوجوان پرستش کرتا ہے, اچھا معاف کیجیے یہاں کوئی ایسا ہو, یہ تو گانے بھی گاندہ ہے, انہیں کیسی توبہ کی تھی. اچھا سنڈے اسکول والی باجی
آج اتنے بچے تعلیم دے اتنے فلمیں دیکھ رہی ہوں اور ٹولکی کے اتنے سب زیادہ ٹپے ہی نہیں ہوتے سن. ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اندر تبدیلی کو نہیں, میرے اندر کتوں آنی ہے؟ نہیں. آپ نے سنڈے اسکول والے, پرستش کرنے والے, کسی ایلڈر, کسی ڈیکن, کسی پاسٹر کو نہیں دیکھنا ہے, کیونکہ آپ کے سامنے موجود ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح, جو آپ کا منجی, آپ کو نجات دیتا ہے, جو جس نے کہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے معافی دینے کی اجر میرے پاس ہے. نجات کون دے رہا آپ کو؟ یسوع مسیح. پیچھے کس کے چل رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے. تو آپ نے کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھنا ہے, پہلے والے ایماندار کو دیکھنا ہے. وہ جانے اس کا خدا جانے. آپ اگر نئے سرے سے پیدا ہو رہے ہیں, آپ کلام کے ذریعے سے پیدا ہو رہے ہیں, کلام کو آپ نے دیکھنا ہے اور کلام کے ذریعے سے آپ نے مسیح زندگی بسر کرنی ہے. راست بازی کا عمل ہے, گناہوں کو دھو دینا ہے. بپتسمہ جو ہے, اس سے پہلے بھی بپتسمہ موجود تھے, موسیٰ کا بپتسمہ موجود تھا اور یوحنا کا بپتسمہ دیا جاتا تھا. پھر یسوع نام کا بھی بپتسمہ شروع ہوا, اسے ارشاد اعظم بھی کہا جاتا ہے. اچھا, پطرس اس کو ایک اور خاص بات کہتا ہے, یہ میں حوالہ لازمی پڑھوں گا. پہلا پطرس 3 باب اس کی 20ویں آیت, یہ بڑی خاص آیت ہے, یہ پورے طور پر آپ کو کمفرٹیبل کرے گی. ہاں جی, پہلا پطرس 3 باب اس کی 20ویں آیت سے یہاں لکھا ہے, جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی, جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی, جس میں سوار ہوگا تھوڑے سے آدمی, یعنی 8 جانے پانی کے وسع سے بچی, اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں ہے, غور کیجئے گا, اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں, بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا ہے. سچے دل سے خدا کے طالب ہونا, اپنے کپڑے کو پھینک کر یسوع کی آواز پر نکلے. اس اندھے فقیر نے ایسا ہی کیا. سامری عورت نے اپنے گھڑے کو چھوڑ دیا اور اس کے پاس آ گئی, جو کہتا ہے اگر تو مجھ سے مانگتی میں تجھے وہ پانی دیتا کہ زندگی کے چشمے تجھ سے جاری ہوتے, ندیاں جاری ہوتی. آپ کو پھر گھڑے کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ نے پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا ہے. گھڑے کو چھوڑ دیں, دنیا کو نہ کہہ دیں, شراب کو, سگریٹ کو, نشے کو, ہر طرح کی گناہ آلودہ فطرت کو, بدی کو, حسد کو, کینے کو. کہتا ہے اس سے پہلے ہم ایسے تھے, اب کیسے ہیں؟ کیا جیسے تھے ویسے ہی ہیں, یا پھر تبدیلی اندر آئی ہے؟ اپنے اندر تبدیلی کو دیکھیں کہ میرے اندر تبدیلی کیا آئی ہے. یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا ہے. پھر بپتسمہ جو وہ آنے والے غضب سے بھی ہمیں بچاتا ہے. یوحنا یہ بات کہہ رہا ہے, اے سام کے بچوں تمہیں کس سے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. بپتسمہ ہمیں آنے والے غضب سے بھی بچاتا ہے, کیونکہ گناہ کے باعث ہم آگ اور گندے کی جھیل میں ڈالے جائیں گے, پھر دوست میں جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن اگر آپ توبہ کر کے بپتسمہ لے کر نئے سرے سے پیدائش لیتے ہیں, مسیح پر ایمان لاتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھے گا, آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. کیونکہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ سزا دے, بلکہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ان کو زندگی دے, تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. نئی پیدائش ہمیں حاصل ہوتی ہے پانی اور روح سے ہم پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. داخلوں نے بہت ہی دور نکالے, دور سے بھی دیکھ سکتے. اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے, اگر آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا اپنی زندگی کے بارے میں. اچھا غور کریں, امیر آدمی لازر مار گیا, لازر مر گیا. لازر کو فرشتوں نے اٹھایا اور باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا, لیکن اس کے ساتھ ہی امیر آدمی مرا, لیکن اس نے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا دیکھا. فرق کیا ہے؟ کلام کی تابعداری نہیں کی, اور وہ کہتا ہے اے باپ ابراہیم لازر کو واپس بھیج دے, وہاں میرے 5 اور بھائی ہیں, اور وہ ان کو جا کر بتائے تاکہ وہ کیا کر دیں, توبہ کر لے. ایسا عذاب دی جگاتے ہو نان, ہم مرنے پر اپنے باپ, اپنی ماں, بھائی, بھابھی اور چاچا, ماما جو بھی مر جائے نا, انہوں باپ ابراہیم کی گود میں جاؤ. میں کہتا ہوں اگر آپ کو اپنے کسی عزیز سے بڑی محبت ہے نا,
اس کو بتائیں آپ مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہم کبھی بھی کانفیڈینشلی نہیں کہہ سکتے آپ خدا کے پاس گئے ہیں۔ کوئی گناہ میں مر گیا ہے تو کلام کہتا ہے یسایہ 57 باب میں اس کی آخری آیت میں تمام شریر جو ہیں وہ پاتال میں جائیں گے۔ اگر آپ گناہ میں ہیں، پاپوں میں ہیں اور مر گئے ہیں تو کلام کہتا ہے یہ پاتال میں جائیں گے۔ مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں آپ کی نجات کا، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ مل جائے۔ اور بابا ابراہیم نے کہا ہاں اس کے بعد موسیٰ اور انبیاء ہیں، ان کی سنیں۔ آپ غور کریں، آپ کے پاس کتاب مقدس ہے، خدا موجود ہیں، موقع موجود ہے، اور کلام کے ذریعے سے آپ کو خدا چانس بھی دے رہا ہے کہ آپ نے کلام کو سنا ہے، اور اگر سنا ہے تو اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی بھی بسر کرنی ہے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اگر آج ہم اس کے کلام کو سنتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر اگر آگ بننے سے جیت میں جائیں گے تو پھر یہ ہلاکت ہوگی ہمارے لیے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں اپنی اسی زندگی میں ہمیں خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ اس نے صلیب پر ڈاکو سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ۔ کیا ہم فردوس میں جانا چاہتے ہیں یا آگ و گندے سے جلے ہوئے جی میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر آج خدا کے بیٹے پر ایمان لائیے، اپنے دل اور جان سے اقرار کریں۔ اور یہ رومیو خط میں حوالہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رومیو 10واں باب، رومیو خط کے بس ہم کلوز کرنے والے ہیں، اور اس کی 9ویں آیت سے اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا آپ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کے غصوں کو لینے کے بعد بھی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی اور قربانی باقی نہیں۔ ہاں ایک غضبناک ہولناک آتش باقی ہے جو اپنے مخالفوں کو کھا جائے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نئے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آخری والا ہے رومیو خط کے 6 باب، رومیو 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے کہتا ہے بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ زیادہ کریں کہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیونکہ اس میں آئندہ کی کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ ہاللیلویہ۔ اگر یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں بھی کیا ہوئے ہیں؟ شامل ہو گئے۔ اگر اس کی موت میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر یسوع مسیح مر گیا تو پھر مسیح مر گیا۔ یسوع دفن ہوا، ہم بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئے۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو میں اور آپ بھی یا وہ سب بھی جو مسیح پر ایمان لا کر توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں اس میں نئی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے 12ویں آیت میں بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اسی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنی آزاد ناراضی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ اپنے آزاد راست بازی کے لیے خدا کے حوالے کرنے ہیں، میرا بدن خداوند کے لیے۔ اچھا بعض دفعہ ہم توبہ کر کے بپتسمہ لے لیتے ہیں، اسی کہنے ہیں کہ سارا کچھ خدا دا ہوں، اسی کی کرنی ہے سویرے کلام پڑھنا، دعا کرنی ہے۔ اچھا پیسے اسی خدا نہیں دیتے، جیب ساڑی۔ جب آپ یسوع کی ہو گئے، آپ نے توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، تو پھر جو کچھ آپ کا ہے وہ سب کچھ ہی خدا کا ہے۔ پہلے شاید آپ دائیکی نہیں دیتے تھے، اب آپ پر واجب ہے کہ آپ دائیکی دے تاکہ آپ جسمانی اور روحانی دونوں پر حاصل کریں۔ پہلے آپ کلام نہیں پڑھتے تھے، آپ کلام پڑھیں گے کیونکہ کلام میں آپ کا سانس ہے، دعا آپ کی زندگی ہے۔ جب تک کوئی ایماندار کلام نہیں پڑھتا، دعا نہیں کرتا، توبہ کرنے بپتسمہ لینے کے بعد بھی وہ مسیح میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں آخری 4 باتیں ہیں، توبہ، ایمان لانا، توبہ کرنا، بپتسمہ لینا۔ اس کے بعد 4 بنیادی لنگر ہیں، وہ پاس صاحب آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن میں بتاتا چلتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال کے 2 باب کی 42 آیت میں لکھا ہے نمبر 1 رسولوں سے تعلیم پانا۔ بات کریں رسولوں نے ملے نہیں، خادم ان کا نہیں ملے نہیں،
رسولوں سے تعلیم پانا، رفاقت، مسیح ایماندار کے ساتھ رفاقت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایمان میں آگے ترقی کرتے ہیں، آپ کو جو مشکلات اور روحانی وہ حل ہونا شروع ہوتی ہیں. تو رسول سے تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، بادشاہ میں شریک ہونا. جڑا بندہ سال گرجے نہیں بڑھیا انہیں بادشاہ کی تو لئی سی. تو توبہ کرنے کے بعد، اس سے پہلے آپ بادشاہ نہیں لے سکتے، لیکن توبہ کرنے بپتسمہ لینے کے بعد آپ بادشاہ میں بھی شریک ہوتے ہیں. اچھا بعد میں ایماندار بیٹھا رہتا ہے، بادشاہ میں شریک نہیں ہوتا، توبہ کر کے بھی وہ بھی ابلیس کو موقع دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے. تو رسول سے تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، اور چوتھا دعا کرنے میں مشہور ہے. 4 بنیادی ستون ہے آپ کے ایمان کے، اس پر بھی آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس لیے خدا کلام کہتا ہے اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہمیں نئی زندگی بسر کرنی ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوگی. خدا اسلام کے وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.